بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. आज के सबक की इबारत है वबطل الصلح إن شرط فيه لهم الدين من التركة، يعني أن أخرج أحد الورثة وفي التركة ديون فشرط أن يكون الدين لبقية الورثة بطل الصلح لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين. فذكر لصحة الصلح حيلا فقالوا فإن شرطوا براءة الغرماء منه أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعا أو أقرضوه قدر قسطه منه وصالحوا عن غيره وأحالهم بالقرض على الغرماء صح. الحيلة الأولى أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدين ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة لأن المصالح لا يبقى له على الغرماء حق، لا أن حصته من الدين تصير لهم. والثانية إن بقية الورثة يودون إلى المصالح نقدا ويحيل لهم حصته من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه ضرر بقية الورثة لأن النقد خير من الدين. والثالثة وهي أحسن الطرق وهي الإقراض، فلنفرض أن حصة المصالح من الدين 100 درهم ومن العين 100 أيضا يصالحون على الدراهم، فلا بد أن يكون بدل الصلح أكثر من 100 وهو 110 دراهم، فيقرضونه 100 وهو يحيلهم بال100 على الغرماء وهم يقبلون الحوالة، ثم يصالحون عن غير الدين على 10، فإن كان غير الدين بحيث يجوز الصلح عنه ب10 فظاهر، فإن لم يكن يزاد على 10 شيء آخر كسكين مثلا ليكون 10 في مقابلة 10 والباقي في مقابلة السكين. وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف، فعند بعض المشايخ رحمهم الله لا يجوز بشبهة الربا، وعند البعض يجوز، لأنها هنا شبهة الربا ولا اعتبار لها، لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح، وعلى تقدير أن يكون من جنسه يحتمل أن يكون زائدا على بدل الصلح، واحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة. ولو جهلت وهي غير المكيل والموزون في يد البقية صح في الأصح. وجه عدم الصحة إن هذا الصلح بيع لا إبراء، لأن البراءة عن الأعيان لا تجوز، وإذا كان بيعا فأحد البدلين مجهول فلا يصح. وجه الصحة إن التركة إذا كانت في يد بقية الورثة فالجهالة لا تفضي إلى المنازعة فيجوز، وبطل الصلح والقسمة مع دين محيط للتركة ولا يصالح قبل القضاء في غير محيط. ولو فعل قالوا صح، ينبغي أن لا يصالح قبل قضاء الدين في دين غير محيط. ولو صولح فالمشايخ رحمهم الله تعالى قالوا صح، لأن التركة لا تخلو عن قليل دين والدائن قد يكون غائبا، فلو جعلت التركة موقوفة يتضرر الورثة والدائن لا يتضرر، لأن على الورثة قضاء دين، ووقف قدر الدين وقسم الباقي استحسانا، ووقف الكل قياسا. وجه القياس إن الدين يتعلق بكل جزء من التركة، ووجه الاستحسان لزوم ضرر الورثة. ومن المسائل المهمة إنه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقولون تشترط، ولكن هذا غير صحيح، لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق. ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة، وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا. यह है आज के सबक की इबारत की इब्तिदा के अंदर जो मसला मज़कूर है उसका उन्वान ये है कि ऐनी अशिया लेकर कर्ज देनी अशिया पर सुलह कर लेना। तो इसकी इबारत पढ़ के इसको समझते हैं। मसला वाज़ेह होने के बाद फिर जो 3 हीले जिक्र किए हैं इस मामले को दुरुस्त होने के उनको भी इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। फरमाते हैं वबतल अस्सुल्ह, और सुलह बातिल है इन शुरित फीही लहुमुद्दैन मिन अत्तरिका,
ایسی صلح جس کے اندر ان لوگوں کے لیے قرض رکھا گیا ہے، مشروط کیا گیا ہے طریقہ سے۔ وضاحت دیکھیے، یعنی ان نخرج احد الورثہ، ایک وارث کو خارج کیا گیا میراث سے، 4 وارث ہیں، 5 وارث ہیں، ان میں سے ایک کو خارج کر دیا گیا، وفی التریکۃ دیون، اور جو میت کی طرف سے تریکہ باقی رہا ہے اس کے اندر دیون بھی ہیں، یعنی قرض بھی ہیں، کچھ لوگوں نے پیسے بھی دینے ہیں۔ اب ہوا کیا، فشرط ان یکون الدین لبقیۃ الورثۃ، اس وارث کو انہوں نے کچھ عین دیا، کچھ چیزیں دیں، اور یہ شرط طے پائی کہ یہ جو قرضہ ہے تریکہ کے اندر یہ باقی ورثاء کا ہوگا، نکلنے والے کا نہیں ہوگا۔ فشرطہ، تو شرط لگائی گئی، ان یکون الدین، کہ یہ قرض ہوگا، لبقیۃ الورثۃ، بقیہ ورثاء کے لیے۔ بطل الصلح، تو یہ صلح باطل ہے۔ مثال کے طور پر زید فوت ہو گیا اور اس کے 5 وارث ہیں، اب زید کے کچھ لوگوں پر قرض بھی تھے، زید کو انہوں نے ادائیگیاں کرنی تھیں، اور زید کے جو میراث ہے اس کے اندر عینی اشیاء بھی ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اور اس کا موبائل ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اب یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب جو ایک وارث نکلنا چاہتا ہے میراث سے، تحرش کرنا چاہتا ہے، اب اس نے یہ کہا کہ مجھے تم گھر دے دو، باقی قرض سارے کے سارے تمہارے ہو گئے، یا گاڑی مجھے دے دو اور عینی اشیاء بھی میرے حصے کی تمہاری ہوگی، اور میرے حصے کے جو قرض ہیں وہ بھی تمہارے ہو گئے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ صلح باطل ہوگی۔ وجہ کیا ہے، لأنه تملیک الدین من غیر من علیہ الدین، اس لیے کہ یہاں پر قرض کا مالک ویسے شخص کو بنایا جا رہا ہے جس پر قرض لازم نہیں ہے۔ اس اصول کو یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میرا کسی پر قرض ہے تو یا تو میں خود وصول کروں گا، یا پھر جس پر قرض ہے اسی کو میں معاف کر دوں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ قرض تمہارا ہوگا، اسی کو مالک بنا دوں۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے قرض کا کسی اور کو مالک بنا دوں، اپنے دین کا کسی اور کو مالک بنا دوں۔ یہاں جب وہ کہتا ہے کہ باقی ورثاء میرے حصے کا بھی دین لے لیں، تو یہ گویا بقیہ ورثاء ان پر تو یہ قرض نہیں ہے، تو غیر کو، کسی تیسرے آدمی کو یہ قرض کا مالک بنا رہا ہے۔ اب آگے انہوں نے 3 ہیلے لکھے ہیں کہ آپ اس معاملے کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ فذکر لصحت الصلح حیلا، صلح کے درست ہونے کے لیے کچھ حیلے ذکر کیے گئے۔ حیل، یہ حیلتن کی جمع ہے۔ شریعت کے اندر حیلہ اگرچہ ایک مذموم امر ہے، لیکن بعض موقعوں پر اجازت بھی ہے، تاکہ انسان حرام کے اندر نہ پڑ جائے۔ معاملہ حلت کی طرف اگر جاتا ہو، کوئی راستہ حلال امور کی طرف جاتا ہو، تو اس کو پھر حیلہ کی تلقین کر دی جاتی ہے، اور اس کی اصل اور بنیاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 چھڑیاں ماروں گا، تو ان 100 چھڑیوں کا جو حیلہ بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تیلے وغیرہ ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں، ان کو جمع کر کے 100 بنا دیا جائے اور ایک ضرب اس سے لگا دی جائے تو یہ قسم ادا ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی 3 حیلے مذکور ہیں، ان حیلوں کو پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ فَإِن شَرَطُوا بَرَاءَةَ الْغُرَمَاءِ مِنْهُ، اگر وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جو مقروض ہیں ان کو یہ شخص بری کر دے گا قرضوں سے، مثلا 1 لاکھ روپے قرضہ ہے، 4 وارث ہیں، اب 25-25 ہزار چاروں پر کے لیے آئے گا، تو اب ایک آدمی کہہ دے کہ میں اپنا 25 ہزار ان مقروضوں کو معاف کرتا ہوں، تو اب وہ عینی اشیاء میں سے کچھ حصہ لے کر بقیہ عینی اشیاء کے اوپر صلح کر سکتا ہے۔ او قضوا نصیب المصالح منہ تبرعا، یا پھر جو دیگر ورثاء ہیں وہ اپنی طرف سے تبرعاً مصالح منہ، جو صلح کر رہا ہے اس کو وہ ادائیگی کر دیں، او اقرضوہ قدر قسطہ منہ، یا پھر وہ اپنے اس کے حصے کے بقدر اس کو قرضہ دے دیں، وصالحوا عن غیرہ، اور بقیہ اشیاء کا اس سے صلح کر لیں، واحالہم بالقرض علی الغرماء، اور جو اس نے قرض لیا ہے ان سے وہ حوالہ کر دے غرماء پر یعنی مقروضوں پر، تو یہ بھی درست ہو جائے گا۔ وضاحت ان تینوں حیلوں کی آگے آ رہی ہے، وہیں سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحیلۃ الاولی، پہلا حیلہ، ان یشترطوا، کہ انہوں نے شرط لگائی، ان یبرئ المصالح والغرماء عن حصته من الدین، کہ جو مصالح ہے، صلح کرنے والا ہے، وہ اپنے حصہ دین کو معاف کر دے مقروضوں کو، ویصالح، اور وہ صلح کر لے، عن اعیان الطریقۃ بمال، جو طریقہ کے اندر اعیان باقی ہیں مال کے بدلے اس پر صلح کر لے۔ وفی هذا الوجہ فائدۃ لبقیۃ الورثۃ، اس حیلہ کے اندر باقی ورثاء کا فائدہ ہے، لأن المصالح لا يبقى له على الغرماء حق، اس لیے کہ جو صلح کر رہا ہے اس کا جب حق باقی نہیں رہے گا مقروضوں پر، تو اس صورت کے اندر وہ جلدی اس کو ادائیگی کریں گے۔ لا ان حصته من الدین تصیر لهم، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب اس نے ان کو معاف کر دیا تو اب
جو دیگر ورثہ ہیں ان کے لیے یہ حصہ دین ہو جائے گا، یہ طے ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس پر قرضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا تو آسانی سے ادائیگی کر دے گا۔ والثانیہ، دوسرا ہیلہ، ان بقیۃ الورثۃ، بقیہ جو ورثہ ہیں، یودون الی المصالح نقدا، وہ مصالح کو، صلح کرنے والے کو نقداً ادائیگی کر دیں گے۔ ویحیل لہم، اور اس نے یہ جو ان سے پیسے لیے ہیں اس کو حوالہ کیا ہے، حصتہ من الدین، اپنے دین میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے، علی الغرماء، مقروضوں پر۔ یعنی اس نے کہا کہ میرا یہ قرض فلاں آپ کو ادا کریں گے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہاں ہم ادا کریں گے، تو یہ معاملہ بھی درست ہے۔ وفی هذا الوجہ ضرر بقیۃ الورثۃ، اس صورت کے اندر بقیہ ورثہ کا نقصان تو ہے، لأن النقد خیر من الدین، چونکہ ابھی وہ نقد ادائیگی کر رہے ہیں مصالح کو، اور اس کے بدلے میں وہ دین یعنی بعد میں قرضہ وصول کریں گے، تو اس میں ان کا نقصان تو ہے لیکن معاملہ درست ہو جائے گا۔ تیسرا ہیلہ، والثالثۃ وہی احسن الطرق، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، وہی الاقراض، اور یہ قرض دینے کی صورت ہے۔ فلنفرض، ہم فرض کر لیتے ہیں، ان حصۃ المصالح من الدین 100 درہم، کہ جو شخص صلح کر رہا ہے اس کا حصہ دین میں 100 درہم ہے، ومن العین 100 ایضا، اور عینی اشیاء جو موجود ہیں اس کے اندر بھی 100 ہی اس کا حصہ ہے۔ یصالحون علی الدراہم، وہ صلح کرتے ہیں دراہم پر، فلا بد ان یکون بدل الصلح اکثر من 100، تو لازمی ہے کہ صلح کے طور پر بدل دیا جانے والا یہ 100 سے زیادہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہ 110 دراہم، 110 دراہم ہو، فیقرضونہ 100، وہ اس کو 100 قرض دیں گے، وہو یحیلہم بالمئۃ علی الغرماء، اور وہ اس 100 کے بدلے میں حوالہ دے گا غرماء پر، مقروضوں پر، کہ وہ اس کی ادائیگی کریں گے، وہم یقبلون الحوالۃ، اور وہ حوالہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ثم یصالحون عن غیر الدین علی 10، اب جو اس دین کے علاوہ بقیہ اشیاء ہیں وہ اس 10 درہم کے بدلے میں صلح ہو جائے گی، چاہے گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، کچھ بھی ہے۔ فإن كان غیر الدین بحیث یجوز الصلح عنہ ب10 فظاہر، اگر تو یہ جو دین کے علاوہ ہے عینی اشیاء ہیں ان سے صلح ان 10 درہم کے بدلے میں ہو سکتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف دراہم نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اگر 10 درہم ہے تو دوسری طرف سونا ہے، دوسری طرف گھر ہے، گاڑی ہے، تو یہ پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ فإن لم یکن، اگر ایسا نہ ہو بلکہ دونوں طرف درہم بھی ہوں، یزاد علی 10 شیء آخر، تو یہ جو 10 درہم ہے ان کے ساتھ کچھ اور چیز ملا دی جائے گی، کسکین، مثلا چھری ساتھ رکھ دی ہے، یعنی 10 درہم اور چھری، اب 10 درہم کے مقابلے میں ہو جائیں گے، اور یہ جو چھری ہے، چاقو ہے، یہ باقی تمام چیزوں کے مقابل ہو جائے گی۔ لیکون العشرۃ فی مقابلۃ العشرہ، 10 کے بدلے میں، والباقی فی مقابلۃ السکین، اور باقی اشیاء وہ چاقو کے بدلے میں یا چھری کے بدلے میں ہو جائیں گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ مجہولہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو اس سے اگر صلح کی جاتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ مکیلی اور موزونی اشیاء کے بدلے صلح ہے، اور ایک میں غیر مکیلی غیر موزونی اشیاء کے بدلے میں صلح ہے۔ عبارت دیکھیے، پہلے مکیلی اور موزونی اشیاء کے بدلے میں صلح ہے، وفی صحت الصلح، اور صلح کے درست ہونے میں، عن طریقۃ جہلت، ایسے طریقہ کے میں جو غیر معلوم ہو، جس کی مقدار معلوم نہ ہو، اشیاء معلوم نہ ہو، اعلیٰ مکیل او موزون اختلاف، مکیلی اور موزونی اشیاء کے بدلے یہ صلح کرنا اس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اب ان میں سے ایک جو ہے وہ وراثت سے خارج ہونا چاہتا ہے اور صلح کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ والد صاحب کی جتنی بھی وراثت میرے حصے میں آتی ہے میں اس کے بدلے 10 من گندم لے لیتا ہوں، یا وہ کہتا ہے مجھے 1000 لیٹر پیٹرول دے دیا جائے۔ اب یہ صلح درست ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ جو بدل صلح ہے وہ مکیلی اور موزونی اشیاء ہیں۔ اب ممکن ہے یہی مکیلی اور موزونی اشیاء یہ اس کی وراثت میں بھی موجود ہوں، اب وراثت میں موجود ہیں تو ممکن ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہو، اور اضافہ جو ہے وہ ربا ہے، برابر معاملہ کرنا لازمی تھا، ضروری تھا۔ فعند بعض المشائخ، بعض مشائخ کے نزدیک، لا يجوز بشبہۃ الربا، اس میں ربا کا شبہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے یہی جنس بدل صلح میں جو دی جا رہی ہے یہ وراثت میں بھی موجود ہو اور اس میں تفاوت ہو، تو تفاوت کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گا۔ وعند البعض، اور بعض کے نزدیک، یجوز، جائز ہے، کیوں؟ لأنہا ہنا شبہۃ الربا،
یہاں شبہت الربا ہے، نہ یہ کہ شبہت الربا ہے۔ کیسے شبہت الربا ہے؟ اس اعتبار سے کہ پہلے تو یہ امکان ہے کہ اس کے مقابل اسی کے عوض کوئی چیز ہوگی، پھر یہ احتمال ہے کہ جب چیز وہ مقابل میں آ گئی تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو دو شبہات ہیں، احتمال الاحتمال ہے، دو احتمالات ہیں، تو اس لیے یہ شبہت الشبہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ولا اعتبار لہا، لأنه يحتمل، کیونکہ ممکن ہے، احتمال ہے، ان يكون في الطریقة من جنس بدل الصلح، کہ بدل صلح کے طور پر جو چیز دی جا رہی ہے طریقہ کے اندر بھی اس کی جنس موجود ہو، وعلی تقدیری، اور اسی اندازے پر، اسی تصور پر، ان یکون من جنسی ہی، کہ جب وہ اس کی جنس سے ہے، یحتمل، یہ بھی احتمال ہے، ان یکون زائدا علی بدل الصلح، کہ وہ بدل صلح سے زائد ہو۔ تو دو احتمال ہیں، دو شبہات ہیں۔ واحتمال الاحتمال یکون شبہت الشبہتی، احتمال الاحتمال شبہت الشبہ ہی ہوگا، اور شبہت الشبہ کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے۔ آگے ولو جہلت، اگر طریقہ مجہول ہو، وہی غیر المکیل والموزون، اور طریقہ وہ مکیلی اور موزون اشیاء میں سے نہیں ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، فی ید البقیتی، بقیہ ورثاء کے پاس وہ رہے، صحا، تو یہ درست ہے، فی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ وجہ عدم الصحت، اس کے درست نہ ہونے کی وجہ، چونکہ یہ فی الاصح کہا تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قول یہ بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو فرماتے ہیں صحیح نہ ہونے کا جو قول ہے اس کی وجہ یہ ہے، ان هذا الصلح بیع لا ابراء، کہ یہ جو صلح ہوتی ہے یہ بیع کی مانند ہوتی ہے، نہ کہ ابراء کی مانند ہوتی ہے، لأن البراءۃ عن العیان لا تجوز، اس لیے کہ اگر آپ ابراء کہیں گے اور ابراء سے عینی اشیاء سے ابراء، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو لازمی طور پہ آپ اس کو عوض کا جو معاملہ ہے وہ بنائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ بَيْعًا، جب یہ بیع کی مانند ہے، فَأَحَدُ الْبَدَلَيْنِ مَجْهُولٌ، تو دونوں بدل میں سے ایک بدل مجہول ہے، جیسے سمن یا مبی کے مجہول ہونے کی وجہ سے عقد بیع فاسد ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، فَلَا يَصِحُّ۔ وجہ الصحت، معاملہ کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے، ان الطریقۃ اذا كانت فی ید بقیۃ الورثۃ، کہ جب طریقہ بقیہ ورثاء کے قبضے میں ہے، یہ اوپر ہم نے کہا نا فی ید البقیہ، بقیہ ورثاء کے قبضے میں ہے، فالجہالۃ، تو یہ جو جہالت ہے، نامعلوم ہونا، غیر معلوم ہونا ہے، لا تفضی الی المنازعۃ، یہ جھگڑے کی طرف لے جانے والا نامعلوم ہونا نہیں ہے یا جہالت نہیں ہے، فیجوز، تو یہ جائز ہوگا۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، کہ مثال کے طور پر ایک غلام بھاگا ہوا ہے تو وہ غیر مقدور التسلیم ہے، ہم کتاب البیع میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کی بیع درست نہیں ہے، لیکن اگر یہی غلام ایسے آدمی کو بیچا جائے جس کے قبضے میں ہے، بھاگا ہوا غلام ایک آدمی کے قبضے میں ہے اور اسی کو بیچ دیا جائے، تو وہاں بیچنا درست ہے، اس لیے کہ اس کے قبضے میں موجود ہے، تو وہاں پر جو جہالت ہے یا جو غیر مقدور تسلیم ہونے کا ایک شبہ تھا وہ ختم ہے، اور وہ لڑائی کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو ورثاء ہیں ان کے قبضے میں ہے یہ مال، اگرچہ مجہول ہے ظاہری طور پر، لیکن ہے ان کے قبضے میں، تو یہ جو جہالت ہے یہ نزاع کی طرف، لڑائی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ اس عبارت کا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت پر کچھ قرضے بھی ہوں تو اس صورت میں کسی ایک وارث کو میراث سے نکال کر اس سے صلح کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ قرضہ ہے جس نے تمام طریقہ کو گھیرا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے تمام طریقہ کو نہیں گھیرا ہوا۔ وبطل الصلح، اور صلح بھی باطل ہے، والقسمت، اور تقسیم کرنا بھی باطل ہے، میراث کو، طریقہ کو، کب؟ مع دین، جب اس میں ایسا قرض ہو یا میت پر ایسا قرض ہو، محیط، جس نے گھیرا ہوا ہے، للطریقتی، سارے طریقہ کو، یعنی اگر 10,000 روپیہ میراث میں ہے اور 10,000 طریقہ ہے، تو اب یہ تقسیم بھی باطل ہے، یہ صلح بھی باطل ہے۔ ولا یصالح، اور صلح نہیں کی جا سکتی، قبل القضاء فی غیر محیط، اگر دین ایسا ہے جو محیط نہیں ہے لیکن ادا بھی نہیں کیا گیا تو پھر بھی صلح کرنا درست نہیں ہے، یہ دوسری صورت ہے، یعنی اگر ایسا دین ہے جو محیط نہیں ہے، جس نے تمام طریقہ کو نہیں گھیرا ہوا، پھر بھی ادائیگی سے پہلے آپ صلح نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ فَعَلَ، اگر کر لی جاتی ہے، قالوا، تو مشائخ نے فرمایا صحا، یہ درست ہے، 10,000 بطور میراث مل رہے ہیں اور جو قرضہ ہے وہ 5,000 ہے، تو اب یہ غیر محیط قرض ہے، تو اس لیے یہاں تقسیم نہ کی جائے ادائیگی کرنے سے پہلے، اور اگر کر لیتے ہیں تو یہ درست ہے۔ ای چاہیے کہ اللہ یصالح، کہ صلح نہ کرے، قبل قضاء الدین، قرض ادا کرنے سے پہلے،
فی دین غیر محیط، ایسا قرض جس نے تمام طریقہ کو نہیں گھیرا ہوا، ولو صلح، اگر صلح کر لی جاتی ہے، فالمشائخ رحمہم اللہ تعالی قالوا، تو مشائخ رحمہ اللہ نے فرمایا صحا، تو یہ صلح درست ہے، لأن الطریقۃ لا تخلو عن قلیل دین، اس لیے کہ طریقہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دین اس کے اندر ہوتا ہے، وہ خالی نہیں ہوتا قرض سے، والدائن قد یکون غائبا، اور جو قرض خواہ ہے وہ کبھی کبھی غائب بھی ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا، فلو جعلت الطریقۃ موقوفۃ یتضرر الورثۃ، اگر طریقہ کی تقسیم کو موقوف کر دیا جائے قرض کی ادائیگی پر تو اس سے ورثاء کو ضرر لاحق ہوگا، والدائن لا يتضرر، اور دائن جو ہے اس کو تو ضرر نہیں ہے، یعنی اگر تقسیم کر لیا جاتا ہے تو قرض خواہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لأن علی الورثۃ قضاء دینہ، اس لیے کہ ورثاء پر تو لازم ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کرے، چاہے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اب اپنی طرف سے اس کو ادائیگی کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ دین غیر محیط ہو تو ادائیگی سے پہلے صلح نہیں کی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میت جب مرتی ہے تو پیچھے رہنے والے مال میں 4 اس کے حقوق ہوتے ہیں اور وہ بالترتیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اگر پھر مال بچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اگر پھر بھی مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کے وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پہ ورثاء کے درمیان اس کی تقسیم ہوگی۔ تو یہاں پر پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرضوں کی ادائیگی ہے، پھر وصیت ہے، پھر تقسیم ہے، تو اس لیے اگر اس کے قرضے ادا نہیں کیے جاتے تو ورثاء آپس میں اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتا ہے وَوُقِفَ قَدْرُ الدَّيْنِ، اور بہتر یہ ہے کہ جتنا قرض ہے اس کو موقوف کر دیا جائے، اس کو تقسیم نہ کیا جائے، وَقُسِّمَ الْبَاقِي اسْتِحْسَانًا، اور باقی کو تقسیم کر دیا جائے استحساناً، وَوُقِفَ الْكُلُّ قِيَاسًا، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل طور پر اس تقسیم کو روک دیا جائے۔ وجہ القیاس، قیاس کی وجہ یہ ہے کہ ان الدین يتعلق بكل جزء من الطریقۃ، جو دین ہے یہ طریقہ کی ہر حصہ میں موجود ہے، ہر جز میں موجود ہے، تو اس لیے جو بھی تقسیم کی جائے گی وہ گویا قرض کی ہی تقسیم ہوگی، دین کی تقسیم ہوگی۔ وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ لزوم ضرر الورثۃ، ورثاء کو اس سے نقصان پہنچے گا، انتظار کریں گے دائن واپس آئے گا نہیں آئے گا، کتنے عرصے بعد آتا ہے، تو اس لیے استحساناً ان کو اجازت دے دی گئی۔ آخر میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ، کچھ جو اہم مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ صِحَّةُ الدَّعْوَىٰ أَمْ لَا، کہ صلح کے درست ہونے کے لیے دعویٰ کا درست ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ فَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تُشْتَرَطُ، یہ شرط ہے، لیکن هذا غیر صحیح، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیوں؟ لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار، کہ اگر ایک شخص حق مجہول کا، غیر معلوم کا دعویٰ کرتا ہے کسی گھر میں، فصلح على شيء، اس کے ساتھ صلح کر لی جاتی ہے کسی چیز پر، يصح الصلح، تو یہ صلح درست ہوگی، على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق، جیسا کہ آپ باب الحقوق والاستحقاق میں پڑھ چکے ہیں، مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، ولا شک، اور یہ بات بھی شک سے پاک ہے، اس بات بھی شک نہیں ہے، ان دعوى الحق المجهول دعوى غیر صحیحہ، کہ مجہول حق کا دعویٰ کرنا یہ دعویٰ درست نہیں ہوتا، یعنی ایک مثال دے کے اس بات کو واضح کیا جو اب باب الاستحقاق میں مثال پڑھ چکے ہیں کہ حق مجہول کا دعویٰ یہ دعویٰ غیر صحیح ہے، اور اگر ایسے دعویٰ میں کوئی صلح کر لیتا ہے تو اس کی صلح درست ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ دعویٰ کا درست ہونا صلح کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ وفی الذخیرۃ، اور ذخیرۃ الفتاویٰ جس کو ذخیرۃ البرہانی بھی کہتے ہیں، پہلے اس کا تعارف بھی کروایا ہے، مسائل، اس میں ایسے مسائل ہیں تو ایید ما قلنا، جو ہماری بات کی تائید کرتے ہیں۔ کتاب الصلح آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہو گیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کتاب المضاربہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ